ہم یسوع مسیح کے زندہ جلالی کے لیے تمام بھائیوں کو سننے والوں کو سلام۔ خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے تاکہ ہم اس کے حضور ورشپ کریں، اس کی مدد سرائی کریں، اور اب وقت ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں۔ تو میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام سے سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہم موضع لیتے ہیں، ہم شفا لیتے ہیں، ہم برکت لیتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی۔ کب؟ جب ہمارا ایمان مضبوط۔ اور کلام میں لکھا ہے مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ سن کر عمل کرنے سے ہم مبارک کہتے ہیں۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، پھر ہمارے گھروں میں خوشحالی ہوگی، ہمارے خاندانوں میں خوشحالی ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہر چیز پر ہماری برکت ہوگی، ہم جدھر بھی جائیں گے ہم برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا سایہ باب، اس کا 55 باب، اس کی 6 اور 7 آئے تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں سے آج کا الہام، آج خدا کی آواز، آج خدا کا پیغام جو ہمارے لیے ہے، یسایہ اس کا 55 باب، اس کی 6 اور 7 آیت میں یوں لکھا ہے: جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت، خدا کا شکر۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے توبہ کرنے سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہمیں معافی کون دیتا ہے؟ ہمارا خدا، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہاں پر غور کرتے ہیں، کیا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، ہم تو پاک ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب نے گناہ کیا، قرآن میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ فقط ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کی ضرورت کب انسان کو پڑتی ہے؟ جب وہ گناہ کرتا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ باغ عدن سے نکال دیا، اور میرے عزیزو اسی طرح خدا نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے کلام کو ان لوگوں تک پہنچائے۔ غور کرتے ہیں، جب شادی کرتا ہے، توبہ کا پیغام لے کر آتا ہے، کوئی ایک بھی توبہ نہیں، صرف اس کی فیملی ہے۔ وہ سب جانتے ہیں، انہوں نے خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف اپنے اندر رکھا، یہ حضوری میں رہے، اس کے حکموں پر عمل کیا، اپنے دل یسوع کو دیا، اپنے دل۔ باقی کسی نے توبہ، اور سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔
सब हलाक हो। क्यों हलाक हुए? क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने इकरार नहीं किया। जब कोई शख्स, कोई बहन, भाई, कोई बेटा, कोई बेटी तौबा करता है, खुदा को पुकारता है, तो खुदा उसे माफ करता है। फकत तौबा करने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 जाने जो हैं वो बचती हैं, जो कश्ती में सवार हो, और इनके अलावा परिंदे और जानवर वो कश्ती में हैं, जिनको खुदा ने हुक्म दिया और वो कश्ती में आ गए। यहाँ पर 8 जाने बचती हैं जो तौबा करती हैं, बाकी सब जो हैं पानी के साथ ही गर्क। जब खुदा यूना नबी को भेजता है नैनवा के लोगों में जा और वहां पर जाकर तौबा की मुनादी कर, क्या तौबा करते हैं? जी हाँ, तौबा करते हैं। वो रोजा रखते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने सर पर खाक डालते हैं, टाट ओढ़ते हैं, उनको उनका गुनाह भी खुदा के हुजूर पहुंचा, उनकी बदियां खुदा के हुजूर पहुंचा। और क्या होता है? वो खुदा के बंदा, खुदा के आदम, खुदा के मखलूक यूना की बात को सुनकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, क्योंकि सब नैनवा के लोग जो हैं और सब जो है वो तौबा करते हैं और खुदा उनको माफ करते हैं। जो कोई खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है और अपने गुनाहों का इकरार करता है, तौबा करता है, खुदा उसे माफ करता है। यहाँ पर खुदा ने इन लोगों को माफ कर दिया क्योंकि इन्होंने तौबा की। हम गौर करते हैं, सदूम और अमूरा में इतना गुनाह बढ़ गया, खुदा उनको देख नहीं सका। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को वहां पर भेजा। क्या है? वहां पर जो है लोगों को साथ वो कलाम को शेयर करते हैं, उनको कहते हैं कि तौबा करें और सदूम और अमूरा के शहर जो हैं वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। खुदा बार बार अपने लोगों को, अपने बेटों बेटियों को मौका देता है, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है, खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर कोई तौबा करे, उससे हमेशा की। जब वहां पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है, उनको कहा जाता है तौबा करें, अपने गुनाहों को छोड़ें, तो कोई छोड़ता नहीं। सब जो हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी ऐशो इशरत में रहते हैं और अपने जिस्मानी ख्वाहिशों में खोए रहते हैं। वो किसी खुदा के बंदा की कोई बात हो, वो तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते।
جب گناہ کو نہیں چھوڑ دے، خدا کا غضب، خدا کا قہر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے خدا کو قبول کیا۔ وہاں پر 4 لوگ جنہوں نے خدا کو قبول کیا۔ لوط کی فیملی، لوط، اس کی 2 بیٹیاں اور اس کی بیوی جو ہیں وہ وہاں سے بچ کر نکلے، لیکن خدا کے فرشتہ نے ان سے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور جب وہ بھاگتے ہیں تو تھوڑی دور جاتے ہیں تو دونوں شہروں پر جب آگ اور گندھک آسمان سے آتی ہے تو وہ چیخو پکار کو سنتے ہیں، تباہی کی آواز کو سنتے ہیں، اور لوط کی بیوی جو ہے وہ وہاں پر مڑ کر دیکھتی ہے اور وہاں پر نمک کا ستون بن جاتا ہے۔ اس نے بھی نافرمانی کی۔ نافرمانی جو ہے وہ ہے گناہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، خدا کے حکم کو توڑتا ہے تو اس کو توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے عزیزو، آج وہ لوگ جو خدا کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں جانتے، اس سے دور ہیں، جنہوں نے توبہ کر لی ہے، جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے، خدا کو قبول کر لیا، اپنے دل میں اتار لیا ہے، ان کو اور بھی مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے، چوریوں کو، جھوٹ کو، فریب کو، لالچ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار توبہ کر لی اور پھر اپنی زندگی میں وہی گناہ، وہی کام، وہی سب طور طریقے پرانے، وہی ابلیس کی خواہشیں جو ہیں وہ سب پھر اپنی زندگی میں لے آئیں۔ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کرنا۔ جتنی بھی خدا نے زندگی دی ہے، پوری زندگی خدا میں گزار۔ توبہ بار بار نہیں ہوتی، مرچوں والی توبہ۔ جب ہانڈی میں مرچیں بھی زیادہ ڈال جاتی تو کہتے توبہ توبہ، جتنی مرچ ڈال۔ یہ توبہ نہیں کرنی، مرچ والی توبہ نہیں کرنی، سچی توبہ۔ میرے عزیزو، آدم نے جب ہوا نے گناہ کیا تو خدا کے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ جدائی کی دیوار جو ہے کھڑی ہو گئی، اور اس کو خدا نے گرایا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع کا لہو آج ہم بچاتا ہے، یسوع کا لہو آج ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ توبہ پر غور کرتے ہیں، 4 لفظ جو ہیں اس میں شامل ہیں، 4 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، تے، و، بے اور ہے۔ یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ تے سے کیا بنتا ہے، و سے کیا بنتا ہے، بے سے کیا بنتا ہے، سے۔ تے سے تیرا، و سے واپسی، بے سے بندوبست، بے سے ہوا۔ تیرا واپسی کا بندوبست ہوا۔ جب گناہ میں انسان پڑتا ہے تو اس کو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر خدا سے جب دور ہوتا ہے تو پھر خدا اس کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے، اور وہ ہے توبہ کا۔ تیرا واپسی کا بندوبست ہوا، کیونکہ وہ خدا سے دور ہو چکا ہے، وہ ابلیس کے کاموں میں پھنس چکا ہے، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔
لیکن خدا کے کلام میں لکھا جب انسان خدا کی طرف ایک قدم آتا ہے تو خدا اس کی طرف 2 قدم. ہم سب نے اپنی اپنی راہیں چن لی, اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ راہیں. ہر انسان کے پاس اختیار ہے, چاہے وہ خدا کی طرف آئے یا ابلیس کی طرف آئے. آج میرے عزیزو ہم غور کرتے ہیں, دنیا جو ہے وہ آج بھی اپنی عیش و عشرت کے لیے بھاگ رہے, پیسے کے پیچھے بھاگ رہے, ٹھگیوں کے پیچھے بھاگ رہے. لیکن کیا ہے, کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہم نے اپنی روح بھی بچانی. روح اس وقت بچ سکتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. یسوع مسیح ایک ہمارا وسیلہ ہے, کوئی اس کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. دنیا چاہے جدھر مرضی بھاگ لے, آج توریت, زبور, انجیل, نبیوں کے صحیفے, ہر کتاب جو ہے مسیح کا بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہوا, پھر وہ زندہ ہوا اور باپ کی دہنی طرف ہے اور پھر آنے والا ہے. کیا دنیاوی علم حاصل کرنے والے لوگ خدا کا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسیح آنے والا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اپنی زندگی گناہ میں گزار رہے ہیں, اور گناہ کے بعد جب چھوٹے چھوٹے گناہ ملتے ہیں تو یہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے, اور جب پہاڑ بن جاتا ہے تو پھر موت انسان پر آتی ہے. یہ موت تو سب نے مر جانا. جب انسان گناہ میں مرتا ہے تو پھر وہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا, وہ خدا سے برکت اور شفا نجات نہیں پا سکتا. میرے عزیزو, آج اس پیغام کو سننے والے تمام بہن بھائی جو خدا سے دور ہیں, جنہوں نے توبہ نہیں کی, جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, ان کو خاص توبہ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ, تاکہ وہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اسے اپنے دل میں اتاریں تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات اور زندگی پا سکیں. خدا کس انسان کے ہلاکت نہیں کرے, وقت ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا کی مرضی ہوگی اس وقت میں دعا کر لوں گا, اس وقت میں توبہ کر لوں گا. تو میرے عزیزو, خدا تو پاک ہے اور وہ ہر وقت چاہتا ہے, جس طرح فرشتے اس کی عبادت اور اس کی پرستش ہر وقت کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ انسان بھی اسی طرح میرے سامنے جھکے, میری عبادت اور میری پرستش کرے, مجھے سجدہ کرے. لیکن کیا انسان اپنی عیش و عشرت میں کھویا ہے, دنیا کے کام و کاج میں کھویا ہے, خدا کو بھول گیا ہے, اس لیے اسے سخت توبہ کی
ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم نے گناہ کا اقرار کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے قبول کرنا ہے، تو وہ ہمیں تمام گناہوں سے، تمام بدیوں سے، تمام ہر طرح کی بدکاری سے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ سچا ہے اور عادل ہے، انصاف کرنے والا۔ انسان کو ہمیں ضرورت ہے، ان لوگوں کو ضرورت ہے جو خدا سے دور ہیں، ان کو اپنی زندگی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی لائف میں یسوع کو لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی نجات پا سکے۔ اور صرف ہمارا ایک سیدھا راستہ ہے، ہم یسوع مسیح جو ہمیں باپ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہمیں اس سے پکارنا ہے، اس سے قبول کرنا ہے، اس سے دل میں اتارنا ہے ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہے، اور ان کو بھی مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا ایمان ڈاما ڈول نہ ہو جائے، جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے، جنہوں نے توبہ کر لی ہے، ان کو بھی جھکنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خدا میں مضبوط رہیں، ان کا دل خداوند کی طرف مائل رہے، یہ نہ ہو کہ ابلیس آئے اور دل پر قبضہ کرے، بلکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ خدا کا گھر رہے، خدا کا مقدس رہے، تاکہ ہمارے دل میں خدا رہے اور ہم خدا سے توبہ کر کے نجات اور زندگی خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔